آج کل ایک بات جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے جس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں وہ ہے ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک۔ پہلے ایسا صرف بڑوں میں ہوتا تھا، لیکن اب زیادہ تر یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ 20-30 سال کی عمر میں، 40 سال سے نیچے ینگسٹرز میں بھی دل کے اٹیک، دل کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے اگر کچھ فیکٹرز کی بات کی جائے تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر سٹریس کا ہے۔ یہ جو سٹریس ہے، جس میں آفس کا سٹریس ہے کہ کوئی خاص ڈیڈ لائن پوری کرنی ہے، کوئی خاص ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، گھر والوں کی، بیوی کی، اگر ینگسٹر کوئی محبت میں گرفتار ہے تو وہاں محبوبہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر اور تقاضے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، والدین کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں یہ چیز ایڈ کرو، اس طرح سے کرو۔ تو سٹریس لیول جو ہے وہ ینگسٹرز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہیں کئی دفعہ اپنے مستقبل کا، فیوچر کا بہت زیادہ فکر ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل پیسوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ انہیں بہت زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ مشہور ہو جائیں، تو یہ بھی ان کا ایک سٹریس ہے۔ تو یہ سٹریس کے مختلف جو پہلو ہیں نا، ان کی وجہ سے ینگسٹرز کے اندر ٹینشن، سٹریس کا لیول بہت زیادہ ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا شروع میں انسانوں کے ساتھ یہ جو سٹریس ہارمون ریلیز ہوتا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں سال پہلے، جب انسان زمین پہ نیا اس نے جینا شروع کیا تھا، تو اس کے بعد اس کو خطرات درپیش تھے جانوروں کے، زندگی کے، سروائیول کے۔ تو اس موقع پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک نظام بنایا سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول کے ریلیز ہونے کا، جس کے ریلیز ہونے سے انسان کو سگنل ملتا ہے، اس کے پٹھوں میں توانائی بھرتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تاکہ وہ یا تو لڑنے کی ضرورت ہے تو لڑ لے، یا پھر وہ اگر بھاگنا ہے تو وہاں سے بھاگ جائے۔ پر یہ تو اس زمانے کی بات تھی۔ اب انسان سویلائزڈ ہے، کلچرل جو اس کا چینج ہے، اس کی وجہ سے اب اس طرح بھاگ دوڑ کی تو ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ ہارمون چونکہ باڈی کے سٹرکچر کے اندر موجود ہے، تو اب جب ہم سٹریس لیتے ہیں نا، تو سٹریس وہ بھاگ دوڑ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، لیکن جسم کا نظام وہی ہے، اس کے اندر سے سٹریس کے ہارمون کا ریلیز ہونے کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ کورٹیسول کو ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار لوگوں میں سٹریس کے ہمیں اٹیکس بھی نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ سٹریسرز بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک جو دوسرا فیکٹر ہے ینگسٹرز کے اندر دل کی بیماریوں کے بڑھ جانے کا، وہ فیکٹر ہے ان کی خوراک میں آپ دیکھیے، غذاؤں میں دیکھیے کہ آج کل زیادہ تر ایسے کھانے پیکنگ میں، پیکٹس میں بہت زیادہ سویٹس، بہت زیادہ بیکری پروڈکٹس کا استعمال، بہت زیادہ اسپائسی چیزیں، بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں، یہ جو سارا کچھ ہے، اور اس میں پھر یہ کہ آپ کال کرتے ہیں اور یہ جو آپشنز آ گئی ہوم ڈیلیوری کی، انہوں نے بھی اس چیز کو کافی بڑھاوا دیا ہے۔ اس وجہ سے جو خوراک کا نظام ہے وہ یکسر بدل گیا ہے۔ جو پرانے لوگ تھے، اب سے 25, 30, 40 سال جتنا پیچھے جاتے جائیں، تو ان کے پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں تھیں، پر یہ ریشو تو نہیں تھی نا۔ اچھا، اب ان خوراکوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اگلی چیز کیا ہے کہ بیٹھے رہنے والا لائف سٹائل آ گیا۔ بیٹھے رہنے والا کیسے لائف سٹائل ہے کہ آپ جہاں بہت زیادہ یعنی آپ کا کھانا پینا اس میں کافی اب نارملٹیز ہیں، تو وہیں کاموں کی نوعیت ایسی ہے کہ اب آپ بیٹھ کر ہی کام کرتے ہیں، واک کوئی نہیں ہوتی، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ جناب آپ نے کوئی واک کی روٹین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ جو بیٹھے رہنے کا نظام ہے، اس سے بھی شریانیں تنگ ہوتی ہیں، دل کا نظام خراب ہوتا ہے، جسم کی اضافی چربی جو ہے وہ پروسیس نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا، یہ جو سارا کچھ جسم کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچتی، تو اس سے بھی جسم کے اندر، نظام کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھی جو ایک چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ نیند جو ہے اس کا ٹائم بہت مائنس ہو گیا اور تبدیل ہو گیا۔ دونوں فیکٹر۔ اچھا، کم لوگوں کا جو 7-8 گھنٹے سونے والا، جو سکون والا نیند کا، گہری نیند سونے کا نظام ہے، وہ تو اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ یعنی آپ بہت لیٹ سوتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت جلدی اٹھ کے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے، یا اگر آپ دیر تک بھی سوتے رہتے ہیں تو آپ سورج کی روشنی سے اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے وہ میلاٹونن کے قدرتی بننے کا نظام پیدا نہیں ہوتا، پھر آپ سورج کی روشنی سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے کام کاج دن کے ٹائم میں نہ اٹھنے کی وجہ سے ہو نہیں پاتے، اس کا علیحدہ سٹریس پھر کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو نیند یا تو کم ہو گئی،
یا پھر نیند کی کوالٹی خراب ہو گئی اور آپ نے اس نیند کے کوالٹی کو خراب کرنے کو توجہ نہیں دی۔ اگلا جو فیکٹر ہے بہت اہم، وہ فیکٹر ہے ڈرگز کا استعمال۔ آپ دیکھیں کہ سگریٹ تو فیشن بن گیا ہے، ویپ کرنا۔ اب جو ماڈرن لوگ ہیں وہ وہ کہتے ہیں جی وہ ویپ جو ہے اور اس کے پھر آگے فلیورز ہوتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ اس کے اتنے ایم جی کا یہ اور اتنے ایم جی کا یہ والا جو ویپنگ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، جس میں نوجوانوں میں اب اس کو ایک فیشن کی طرح سے لیا جاتا ہے۔ اچھا یہ صرف سگریٹ اور ویپ کی حد تک نہیں ہے، دوسرے ڈرگز کے آنے سے بھی دل کی بیماری پر کے بڑھ جانے کے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور جو چیز اس میں ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ینگسٹرز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو چونکہ ینگ ہیں، ینگ لوگوں کو تو دل کی بیماری نہیں ہوتی نا۔ اب یہ جو خیال ہے، اس خیال کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر یہ جو ایب نارمیلٹیز ہیں یہ سامنے ہی نہیں آ پاتی، یعنی نوجوان کوئی بلڈ پریشر شوگر چیک نہیں کراتے، نوجوان کولیسٹرول یا لپڈ پروفائل کا کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے، نوجوانوں کے بارے میں یہ تصور کہ جی ینگ ہے تو علامات بھی پیدا ہو رہی ہوں تو انہیں یہ لگتا ہے گھر والوں کو یا ینگسٹرز کو بھی کہ بھی یہ تو ینگ ہے، ینگ ایج میں کہاں کوئی دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو بڑی ایج کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہیلتھ کانشیسنس زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسے کچھ بڑی عمر کے بندے کو کچھ ہوا تو ایویں لگا ہی نہ جائے، تو وہ اس کو بلڈ پریشر بھی کسی بڑی عمر کے والدین جو ہیں یا دادا دادی نانا نانی ان کے بلڈ پریشر بھی چیک ہو رہے ہوتے ہیں، شوگر بھی چیک ہو رہی ہے، ان کے باقی ہیلتھ ایشوز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اچھا وہ ان کو واک کی بھی روٹین کہی جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تو کچھ لوگ واک بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو سارا فیکٹر، یہ اس کے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں یہ ملا کے تو ایک نوجوان کے اندر جتنے دل کی بیماری کے خطرات پیدا کر دیتے ہیں، ہم ان خطرات ان فیکٹرز کو چھوڑ کے بیچ میں سے کوئی ایک چیز پک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ جو کووڈ کی ویکسین آئی تھی نا یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی اگین ہم اپنی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس لائف سٹائل سے اور ہم کسی اور شے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائپ کی کسی ویکسین کا بھی کوئی اس میں کوئی چھوٹا موٹا پرسنٹیج ہو، کوئی اس نے کوئی رول ہو، کیونکہ اس وقت جلدی میں جو ویکسینز بنی تھیں اس وقت ایسا تھا کہ بات ہو رہی تھیں تو سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی پھر جلدی سے پروسیس کر کے کوئی مارکیٹ کرنا چاہتے تھے ویکسین، تاکہ لوگوں کو ذرا گڈ نیوز ملے۔ تو ویکسینز کے حوالے سے بھی جو تحفظات ہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی فیکٹر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ویکسین کا چھوٹا موٹا ہو، لیکن اصل یہ چیز ہے کہ اگر ایسے فیکٹرز ہوں بھی تب بھی آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر کے تو ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ 80% لائف سٹائل کو چینج کر کے تو آپ ینگسٹرز یا بڑے عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ہارٹ کے اٹیک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اگر وہ صرف روزانہ اپنے سٹریس کو مینیج کرنا سیکھ لیں کہ سٹریس کو کیسے مینیج کرنا۔ یہ روزانہ کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آج کے دن میں ہمیں اگر کوئی سٹریسر آئے گا تو ہم اسے کیسے مینیج کریں گے۔ اسی طرح ایک دن میں واک کی کم از کم 30 منٹس کی روٹین کا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹائم ملے گا تو پھر ہم واک کریں گے، نہیں ملا تو نہیں کریں گے، نہیں، اس کو پھر اہم، ضروری، لازمی اور ڈیلی بنا لیں۔ اسی طرح سے خوراکوں کے اندر ذرا جائزہ لیں، میں نے جو باتیں کی ہیں غور کیجئے، کیا ینگسٹرز کے اندر یہ جنک فوڈ کا یہ رجحان اس قدر زیادہ نہیں ہے؟ کیا نیند کے حوالے سے یہ بے پروائیاں نہیں ہیں کہ نیند کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی؟ اس دوران جو باڈی نے ریپیئر ہونا ہوتا ہے اس ریپیئر ہونے کے نظام کو تو ہم نے درہم برہم کر دیا ہے۔ ہم تو سکرین سے ہی نہیں ہٹتے، ہم تو موبائل سے، سکرین سے، لیپ ٹاپ سے، جتنے بھی یہ ذرائع ہیں ان ذرائع کے اندر ہم تو اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں یا مزہ ملے یا ایکسائٹمنٹ ملے، یا ہم جناب ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنا مشہور ہو رہے ہوں، یا ہمارے پاس دولت آ رہی ہو، یا ہم بور نہ ہو رہے ہوں۔ تو ٹھہراؤ تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو سارا کچھ ہے نا، ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک صحت مند زندگی کا اگر آغاز چاہیے، یاد رکھیے اگر آپ ینگسٹر ہیں تو آپ کے ساتھ جڑے رشتوں، آپ کی محبوبہ کو بھی آپ کی زندگی بڑی عزیز ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ صحت والی زندگی گزاریں۔ لمبی زندگی، صحت والی زندگی پانی ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آپ کے والدین کو بھی آپ سے بڑی توقعات اور امیدیں ہیں، ان کے خوابوں کو بھی چکنا چور نہ کریں۔ اگر وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں نا تو اس کو ایسے ہوا میں
کوئی فضول سی چیز سمجھ کے نہ گزاریں، غور کر لیں اور اپنی صحت کے بارے میں، اپنی بہتری کے بارے میں، اپنی دماغی صحت اور جسمانی صحت اور ایون روحانی صحت کے بارے میں توجہ فرمائیے، تاکہ آپ ایک اچھی بہترین زندگی سے لطف اٹھائیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور اس زندگی کے ساتھ ہم نے کھیلنا نہیں ہے۔ اس زندگی کو ہم نے امانت سمجھ کے بہترین انداز سے خوبصورت بنانا ہے، اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو بھی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینا ہے۔ میری دلی دعا ہے میرے تمام ینگسٹرز آپ کے لیے، آپ میرے بہت ہی عزیز ہیں اور میرے بچوں کی طرح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے، بھرپور کامیابیاں، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں آپ کا مقدر ہوں۔ اور ان تمام بڑوں سے، مخاطب والدین سے، آپ اپنے ان ینگ بچوں سے بات کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا سیکھیں، ان کے لائف سٹائل چینج میں اگر یہ آپ کو چپ کروا دیں، اگر یہ آپ کو کہیں کہ نہیں آپ کے مشورے کی ضرورت، تو پھر کوئی ایسا طریقہ کہ آپ کا تجربہ ضائع نہ ہو جائے، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا سیکھا ہوا وہ یا تو درج ہو یا وہ اس طریقے سے بیان ہو کہ اس کی باز گشت سے آپ کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا اپنے ایکسپیرینسز کو صرف کسی کی طرف سے انٹرٹین یا توجہ نہ دیے جانے کی وجہ سے ضائع نہیں کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، میرے ناظرین کو، میرے دوستوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔